ہم چست ہیں یا سست، اس کے لیے بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کی باڈی کے اسٹرکچر کو دیکھ لیا جائے. چست آدمی کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ بولو بھائی، یوں ہوگی، یوں ہوگی، یوں ہو جائے گی. سست کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ یوں. کیا خیال ہے؟ اوپر سے یوں، نیچے سے پھیلتی پھیلتی پھیلتی. میں بتا رہا ہوں بار بار، جو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے بھائی، وہ تو اللہ. جسم کون بناتا ہے؟ اللہ. میں وہ بتا رہا ہوں جو سستی کی وجہ سے موٹا ہو گیا ہو. کچھ قدرتی موٹے ہوتے ہیں، کچھ سستی کی وجہ سے موٹے ہوتے ہیں. نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا، ان میں کچھ موٹے بھی آ رہے ہیں، تو وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو بھائی وہ قدرتی طور پر ہو، اللہ نے بنا دیا. صحابہ میں بعض بھاری جسم والے تھے، تابعین میں. میں اپنی دادی کے قصے سناتا ہوں نا مزے سے. میری دادی بہت بھاری جسم کی تھی لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھی. چائے کا شوق تھا ان کو، لیکن وہ تو نیچرلی، وہ کہتے ہیں بچپن سے ہی ایسے ہیں. 85 کے بعد ان کی عمر رک گئی تھی، 90-95 ہو گئی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کہنا 85 کا ہی تھا. تو بھاری جسم قدرتی طور پر بہت سے علماء کا ہے. لیکن سستی کی وجہ سے بھی موٹاپا. ہمارے ہاں زیادہ موٹاپا قدرتی طور پہ نہیں ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ سستی. سمجھ رہے ہو؟ خوراکیں آپ دیکھ لو نا، دو دریا پہ جا کے جو کھا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے 2 گھنٹے جم سے نکل کے آئے ہیں، یہ بہت ویٹ اٹھایا، یا کوئی ٹریکٹر چلایا، انہوں نے ہل چلایا ہے. سو کے اٹھیں گے اور اتنے اتنے بکرے جا کے کھا جائیں گے. کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں پروٹین لو. ڈاکٹر ایسے آدمی کو پروٹین کھانے کا نہیں کہتے جو سو کے اٹھے اور کھا جائے. ماہرین کہتے ہیں ہم جب ایک آدھ انڈا کھاتے ہیں نا، 1 یا 2 انڈے کھاتے ہیں، تو تیسرا ہماری باڈی کو لگتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ تیسرا انڈا جب لگے گا جب آپ نے خوب ایکسرسائز کی ہو، ورنہ وہ 6 بھی کھا لو گے نا انڈے، وہ لیور پہ بوجھ ہی بنیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو سب سے پہلے، ہر شخص کی عادت ہے، سب سے پہلے اس کی باڈی کو دیکھتا ہے نا ہر شخص، تو اندازہ ہو جاتا ہے یہ سست ہے یا چست.